مقتول کی بدروح قسط نمبر 3۔ اب زرینہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کتنے دلکش جسم اور کتنے حسین چہرے مورے والی جوان عورت تھی۔ میں نے اس پر تھانے داری کا روب نہ گانٹھا، اس کے ساتھ ایسے انداز سے بات کی جیسے وہ مجھ سے ملنے آئی ہو اور میں گپ شپ لگانا چاہتا ہوں۔ ایسی عورتیں بڑی جلدی بے تکلف ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے چودھری کو ہندوؤں نے آخر پکڑوا ہی دیا ہے، زرینہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ خود پکڑا گیا ہے، میں نے کہا، اور تم جانتی ہو کہ وہ کیوں پکڑا گیا ہے؟ میری ایک بات غور سے سن لو زرینہ، جو کچھ تم جانتی ہو سچ سچ بتا دو، اب چودھری سے نہ ڈرنا، اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ مجھے تمہارے متعلق ہر ایک بات معلوم ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کہ خدا نے تمہیں جتنا حسن دیا ہے اتنی اچھی قسمت نہیں دی۔ یہ خاوند تمہارے قابل نہیں تھا، عمر میں بڑا شکل و صورت سے گیا گزرا اور بالکل احمق۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عبدالرحیم نے تمہارا رشتہ اس آدمی سے کیوں کرایا تھا اور تمہیں باغ میں ہی کیوں مکان دے دیا تھا۔ تم اپنے خاوند کی نہیں، عبدالرحیم کی بیوی ہو۔ میری کسی بات سے گھبرانا نہیں، تم میری مجرم نہیں ہو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ بات تو کریں، اس نے کہا۔ میں جو کچھ جانتی ہوں بتا دوں گی۔ میں اسے عائشہ اور عبدالرحیم کے تعلقات کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کے تعلقات کس طرح شروع ہوئے تھے اور وہ کس طرح پیغام رسانی کرتی رہی ہے۔ زرینہ کو ان کی ملاقاتیں پسند نہیں تھیں کیونکہ اس کی جگہ عائشہ نے لے لی تھی اور زرینہ عبدالرحیم کی کرم نوازی کم ہو گئی تھی، مگر زرینہ چودھری کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ زرینہ عبدالرحیم کی رازدان تھی، اس کی وجہ سے عبدالرحیم اسے خوش رکھتا تھا۔ زرینہ اسے جو پوچھتی وہ بتا دیتا تھا۔ اب میں نے زرینہ کو بتایا کہ عبدالرحیم کس جرم میں پکڑا گیا ہے تو میں نے دیکھا کہ اس کی خوشی ہوئی اور وہ پوری طرح میرے ساتھ تعامل کرنے لگی۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عبدالرحیم نے عائشہ کے بھائی کو کس طرح قتل کیا ہے، میں نے کہا، اور پانی میں لاش پھینکنے کون گیا تھا؟ میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتی، اس نے کہا۔ یہ کہہ سکتی ہوں کہ عائشہ کا بھائی ہمارے چودھری کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ ایک رات چودھری باغ میں آیا اور مجھے بلایا۔ میں جان گئی کہ مجھے کہا گیا کہ عائشہ کو بلا لاؤ۔ میں ایسے وقت پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو اسے غصے کی حالت میں دیکھا، کہنے لگا کہ بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے۔ بیوی اسے بدکاری سے منع کیا کرتی تھی، اس رات ان کی لڑائی کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ میرا چودھری پر بہت اثر ہے، میں اسے ہر حالت میں سنبھال لیا کرتی ہوں۔ باغ والے مکان میں اس نے شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بہت پریشان اور غصے کی حالت میں دیکھا تو شراب کی بوتل اور گلاس نکال لائی، پانی بھی لے، شراب اور پانی گلاس میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ آج تم بھی پیو۔ اس سے پہلے میں نے 3-4 بار پی تھی، میں شراب کی عادی نہ ہو سکی۔ اس کے کہنے پر میں نے دوسرا گلاس لیا اور تھوڑی سی شراب ڈال لی۔ وہ پینے لگا اور غصے میں زیادہ پی گیا، لیکن ہوش میں رہا اور ہوش کی باتیں کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ سریش نے اسے دھمکی دی ہے اور اب وہ سریش کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ سریش کی بہن آپ کے قبضے میں ہے، سریش کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نشے میں کوئی بات نہ چھپائی اور ایک نئی بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ آج بیوی نے اس کے ساتھ اس لیے لڑائی کی ہے کہ سریش اس کی بیوی سے ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ اپنے خاوند کو بدکاری سے روکو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بیوی پہلے ہی چودھری کے خلاف بھری بیٹھی تھی۔ اس نے سریش سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو کیوں نہیں روکتا۔ سریش نے اسے کہا کہ وہ ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ تنگ آ کر اپنی بہن کا گلا گھونٹ دے گا۔ اس طرح ان دونوں میں بڑی اچھی طرح باتیں ہوئی ہیں۔ چودھری کی بیوی نے سریش سے کہا کہ وہ عورت ذات ہے، مرد کو بدی سے کس طرح روکے۔ سریش نے اسے کہا کہ چودھری نے میری بہن کے ساتھ یارانہ گانٹھ رکھا ہے، آؤ ہم آپس میں دوستی کر لیں اور تم اپنے خاوند کو بتانا کہ تم نے سریش کی بہن کو بیوی بنا رکھا ہے تو میں نے سریش کو خاوند بنا لیا ہے۔ چودھری نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ وہ یعنی چودھری اپنی کرتوت سے باز نہ آیا تو بیوی بھی ایسے ہی کرتوت شروع کر دے گی اور شروع سریش سے کرے گی۔ کون خاوند ایسی بات برداشت کر سکتا ہے؟ چودھری نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا تو بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ چودھری باغ میں آ گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب میں سریش کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے رات باغ میں گزاری۔ اگلے روز اس نے مجھے کہا، تم نے ٹھیک کہا تھا، مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے، میں ایک اور طریقے سے اس ہندو بنیے کو ذلیل کروں گا، تم ذرا ہمت کرو، سریش کی بیوی کو باغ میں لے آؤ۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، کہیں مجھے جوتے ہی نہ پڑ جائیں۔ چودھری نے کہا یہ کام کرو تو جو مانگو گی دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ کام کر دینے کا وعدہ نہیں، میں کوشش کروں گی۔ زرینہ نے مجھے پوری تفصیل سے بتایا کہ اس نے سریش کی بیوی کے ساتھ کس طرح دوستی پیدا کی۔ وہ لڑکی ہنس منہ اور کھلنڈری تھی، اسے زرینہ بڑی اچھی لگی۔ 2 ملاقاتوں میں اتنی بے تکلفی پیدا ہوگی کہ راز و نیاز کی باتیں ہونے لگیں۔ سریش کی بیوی نے سریش کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ زرینہ نے اس کی دکھتی رگ پکڑے رکھی اور ایک روز اسے باغ میں لے گئی۔
اس روز عبدالرحیم باغ میں نہیں تھا۔ زرینہ اور یہ ہندو لڑکی گہری سہیلیاں بن چکی تھیں۔ زرینہ نے اسے اپنی اصلیت نہیں بتائی تھی، بلکہ عبدالرحیم کو اپنا بھائی ظاہر کیا تھا۔ میں نے آپ کو تفصیل سے وہ ڈھنگ طریقے نہیں بتائے جو زرینہ نے اس لڑکی کو پھانسنے کے لیے اختیار کیے تھے۔ یہ طریقے دلچسپ تھے، حیران کن بھی، اور ان میں فنکاری بھی تھی۔ میں کچھ طوالت کی وجہ سے اور کچھ زیادہ تر اس وجہ سے کہانی میں بلا وجہ لذت پیدا کرنا میرا مقصود نہیں۔ میں اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ انسان میں درندگی بھی ہے اور انسان میں اس قدر فریب کاری ہے جہاں تک شاید تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے ساتھ ہی یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کیسی کیسی کمزوریاں ہیں کہ وہ فریب میں آ جاتا ہے۔ سریش کی بیوی زرینہ کے فریب میں آ گئی اور وہ دوسرے دن بھی زرینہ کے ساتھ باغ میں چلی گئی۔ زرینہ نے پروگرام یہ بنا رکھا تھا کہ 2-3 بار باغ میں لے جا کر اسے ایک روز عبدالرحیم سے ملوا دے گی جو رسمی ملاقات ہوگی، پھر آہستہ آہستہ ان کی دوستی پکی کرا دے گی۔ مگر عبدالرحیم اور زرینہ ایک پہلو کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اس پہلو پر سریش کی بیوی کی نظر پڑ گئی۔ وہ جب دوسری مرتبہ باغ میں گئی تو اس نے زرینہ سے اس کے بھائی کا نام پوچھا۔ سریش کی بیوی نے چونک کر باغ کا جائزہ لیا اور زیر لب عبدالرحیم کہہ کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ وہی باغ ہے، اس نے کہا۔ اس کے مالک کا نام چودھری عبدالرحیم ہے نا؟ اور تمہارا نام زرینہ ہے جسے زورو کہتے ہیں۔ زرینہ ایسی چکرائی کہ اس کے منہ سے ہاں نکل گئی۔ اور وہ جو میں نے سنا ہے کہ عبدالرحیم کی ایک بڑی خوبصورت نوکرانی ہے، وہ تم تو نہیں؟ سریش کی بیوی نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی۔ اس نے زرینہ کے کندھے پکڑے، اسے جھنجھوڑ کر کہا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور میرے ساتھ تم نے دوستی کیوں کی ہے؟ زرینہ نے اسے چکر دینے کی کوشش کی، لیکن اس ہندو لڑکی کو یاد آ گیا کہ یہ وہ باغ ہے جہاں اس کے خامد کی بہن اوشا آیا کرتی ہے۔ وہ اس قدر بھڑکی کہ زرینہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس نے لڑکی سے صاف کہہ دیا کہ عبدالرحیم اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ سریش کی بیوی نے زرینہ کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور ایسا ہی ایک تھپڑ اس کے دوسرے گال پر مارا، بیشتر اس کے کہ زرینہ سنبھلتی لڑکی جا چکی تھی۔ زرینہ نے عبدالرحیم کو بتایا کہ یہ لڑکی اس کے جال میں نہیں آ سکتی۔ زرینہ نے ایک اور واقعہ سنایا جس میں سریش کی بیوی زرینہ کے منہ پر تھپڑ مار کر چلی گئی تھی۔ اس سے 3 دن بعد کا واقعہ ہے۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد۔ رات لوگ صحن میں کمبل اوڑھ کر سوتے تھے، برآمدوں میں۔ زرینہ باغ میں اپنے مکان کے باہر سوئی ہوئی تھی۔ اس کا خاوند اندر سوتا تھا۔ اچانک زرینہ کی آنکھ کھلی، مگر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ ایک آدمی نے اس کی ٹانگیں جکڑ لی تھیں اور دوسرے نے اسے اٹھا کر کمر سے پکڑ لیا۔ اس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ آدمی اسے اٹھا کر ندی کی طرف چلے گئے۔ زرینہ اپنے انجام سے آگاہ تھی۔ انہوں نے اسے ندی کی ریت پر جا اتارا اور اس کے منہ سے کپڑا اتار دیا۔ میں سریش ہوں، ایک آدمی نے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب کر کے کہا، اچھی طرح پہچان لو، اور یہ میرا ایک دوست ہے، لیکن ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو تم سوچ رہی ہو۔ ہم تمہیں بے عزت نہیں کریں گے کیونکہ تمہاری کوئی عزت نہیں، تم بے غیرت عورت ہو۔ میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم قتل بھی ہو سکتی ہو، اور اس سے پہلے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہو سکتا ہے۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ زرینہ اندر باہر سے کانپ رہی تھی۔ چلو ہم تمہیں وہیں چھوڑ آتے ہیں جہاں سے اٹھا لائے تھے، سریش نے کہا۔ اپنے چودھری کو بتا دینا کہ رات سریش اور اس کا ایک دوست مجھے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اسے کہنا کہ ہم اس کی بیوی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ شریف اور مظلوم عورت ہے، میں اس سے انتقام نہیں لینا چاہتا۔ وہ دونوں اسے باغ تک چھوڑ گئے۔ اس نے عبدالرحیم کو بتایا۔ عبدالرحیم کا رد عمل پہلے بڑا جوشیلا تھا، پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس سے 4-5 روز بعد اوشا نے زرینہ کو بتایا کہ اس کا بھائی سریش معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ زرینہ، میں نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ عبدالرحیم نے سریش کو کب اور کہاں قتل کیا ہے؟ میں آپ کو قرآن پاک اور خدا کی قسموں کے سوا کسی اور طریقے سے یقین نہیں دلا سکتی کہ مجھے قتل کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس نے کہا، مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بتا رہی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے کوئی واضح بات اگلوا سکوں، لیکن میں ناکام رہا اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ اس عورت کو مزید کچھ بھی معلوم نہیں۔ اسے میں نے باہر بٹھا دیا اور عبدالرحیم کو بلایا۔ چودھری عبدالرحیم، میں نے اسے کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم سریش کو نہیں جانتے، اور تم نے اوشا کے متعلق کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میری تسلی کر دو اور تم فارغ ہو۔ دیکھ لیں کہ میرے خلاف کیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچ کر جھوٹ بولا تھا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ سریش اور اس کی بہن کے ساتھ میرا تعلق ہے تو آپ قتل کا سب سے پہلا شک مجھ پر کریں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کو یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم ہیں یا معلوم ہو جائیں گی۔ میں نے واقعی جھوٹ بولا ہے، لیکن قتل کے الزام سے بچنے کے لیے نہیں۔ قتل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے وہ تمام باتیں پوچھیں جو مجھے سریش کے دوستوں سے، اوشا سے اور زرینہ سے معلوم ہوئی تھیں۔ اس نے کسی
ایک بھی بات کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی، ہر ایک بات مانتا چلا گیا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ میرا اور سریش کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اس نے کہا۔ جب زرینہ نے مجھے بتایا کہ رات کو اسے سریش اٹھا کر لے گیا تھا اور اس پر دست درازی کرنے کی بجائے اسے واپس چھوڑ گیا تھا، تو بھی میں نے اسے قتل کرنے کی نہیں سوچی تھی۔ میں اس روز سریش سے ملا اور اسے کہا کہ اوچھی اور کمینہ حرکتیں نہ کرو، تمہیں بدلہ مجھ سے لینا ہے۔ جس روز بدلہ لینے آؤ گے اس روز دیکھیں گے کہ کون مرد ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بہن خود میرے پاس آتی ہے، میں اسے گھر سے اٹھا کر نہیں لایا کرتا۔ میں اکیلا قصوروار نہیں ہوں، تم ایک سوئی ہوئی عورت کو اٹھا کر لے گئے، یہ کوئی مردانگی نہیں۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور چلا گیا۔ 2 یا 3 روز بعد اوشا نے مجھے بتایا کہ سریش کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ اس سے 5-6 روز بعد اوشا باغ میں آئی اور مجھے کوسنے لگی، کہتی تھی کہ سریش کو میں نے غائب کیا ہے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ اس کا الزام بالکل غلط ہے، لیکن وہ نہ مانی اور اس نے باغ میں آنا چھوڑ دیا۔ میں عبدالرحیم کو اتنی آسانی سے اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتا تھا اور اسے ابھی گرفتار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو میں نے باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ عبدالرحیم کو تھانے میں ہی رکھا۔ اس کے رشتہ دار آگے تھے، وہ خوشحال ذمہ دار تھے، میرے پاس بیٹھ کر اسے کوستے رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اقبال جرم کر لے تو میں اس کی بہت مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اسے کہا بھی، لیکن اس نے چلانا اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی بیوی کو بھی تھانے بلاؤں گا، اس پر وہ اور زیادہ تڑپا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سو جائے، اس پر ذرا سا بھی تشدد نہیں ہوگا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تک تو میں اسے پوچھ گچھ جاری رکھی، اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ اسے ابھی میں حوالات میں بند نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ مرنے والا قتل ہوا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ میں ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں تھانے گیا تو پتہ چلا کہ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا۔ وہ باری باری جاگتے رہے اور انہوں نے پوچھ گچھ جاری رکھی، اس کے ساتھ دوستانہ باتیں بھی کرتے رہے اور اسے ڈراتے بھی رہے۔ صبح تک اس کی حالت اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ بدمعاش اور بدکار تھا، پیشہ ور مجرم نہیں تھا، وہ عزت دار آدمی تھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہی ایک رٹ جاری رکھی، چودھری اقبال جرم کر لو۔ جھوٹے اور سچے آدمی کا چہرہ ہر تجربہ کار تھانے دار پہچان لیتا ہے۔ مجھے کچھ زیادہ ہی مہارت تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اس شخص نے سریش کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اس روز مخبروں سے رپورٹیں لیں، کوئی سراغ نہ ملا۔ شام سے ذرا پہلے لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ لکھا تھا کہ موت ڈوبنے سے واقع نہیں ہوئی، گلا دبا کر ہلاک کیا گیا ہے اور موت تقریباً 12 دن پہلے واقع ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے بھی یقین کر لیا تھا کہ یہ ہندو کی لاش ہے، مسلمان کی نہیں۔ میں نے لاش کا چہرہ عبدالرحیم کو دکھایا اور پوچھا کہ یہ سریش کی لاش ہے یا کسی اور کی۔ اس نے چہرہ غور سے دیکھ کر کہا کہ چہرہ بہت بگڑا ہوا ہے، وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے یہی کہنا تھا کہ یہ لاش سریش کی نہیں۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی، انہوں نے رات کو ہی لاش جلا دی۔ اگلی رات بھی عبدالرحیم کو میں نے تفتیش کی چکی میں خوب پیسا۔ اس سے اگلے دن میں عبدالرحیم کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے ملا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زرینہ نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس نے تصدیق کی اور یہ بھی بتا دیا کہ سریش نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ بیوی نے عبدالرحیم کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی بدکاری کی وجہ سے ایک ہندو نے اسے اتنی زیادہ توہین آمیز بات کہی ہے۔ اس پر میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں سریش کے گھر گیا، اس کی بیوی اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں وہاں چلا گیا، اس لڑکی سے ملا، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس سے وہ بات پوچھی جو زرینہ نے اس کے متعلق بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، زرینہ اس کی سہیلی بن گئی تھی لیکن وہ دھوکے میں آنے سے پہلے ہی بھاپ گئی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے اور اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ در پردہ دوستانہ ہوگا، اس سے بہت پوچھ گچھ کی۔ اس نے تسلیم کیا کہ اسے سریش اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ کوئی بیوی اپنے خامند کو ناپسند کرے تو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی۔ اس نے کہا میرے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں، دوسروں سے پوچھیں۔ اوشا میری دشمن ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ میرا چال چلن کیسا ہے۔ مزید 4-5 دن گزر گئے، میں شکست محسوس کرنے لگا۔ ایک ہفتے سے عبدالرحیم میرے پاس تھانے میں تھا، وہ مجھے بے گناہ دکھائی دینے لگا۔ آخر تھک ہار کر میں نے عبدالرحیم کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسے بتا دیا کہ وہ مشتبہ ہے اور گھر سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے 2 مخبر لگا دیے۔ اس سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے، دن کا 1 بج چکا تھا۔ رپورٹ آئی کہ عبدالرحیم قتل ہو گیا ہے اور لاش باغ میں پڑی ہے۔ رپورٹ لکھوانے والوں میں اس کا ایک چچا تھا، ایک ماموں
اور دونوں مزیرے ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس طرف سے باغ میں عبدالرحیم کے مکان میں داخل ہوا جدھر سے راستہ نہیں تھا۔ پودوں اور جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہی آدمی دوڑتا ہوا باڑ سے نکل گیا اور گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ مزاروں کو شک ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ ادھر گئے، دیکھا کہ عبدالرحیم دروازے میں پیٹ کے بل پڑا ہے اور خون ہی خون تھا، وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا اور میرے پاس آ گئے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، قاتل بھی گھوڑے پر آیا تھا اور نکل گیا۔ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جائے واردات پر پہنچا۔ میرے سٹاف کے ساتھ کھوجی بھی آ گیا۔ جس طرف سے قاتل آیا تھا ادھر کھرے بڑے صاف تھے۔ کھوجی کو میں نے ادھر بھیج دیا۔ لاش سیدھی کی، پیٹ پھٹا ہوا تھا، انتڑیاں وغیرہ باہر آ گئی تھیں۔ لمبے چاقو یا خنجر کے 2 گہرے زخم سینے پر تھے۔ میں نے وہاں جو کارروائی کرنی تھی مکمل کیا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ جن مزیروں نے قاتل کو دیکھا تھا ان سے کرید کر پوچھا کہ اس کا قد بت کیسا تھا اور کپڑے وغیرہ کیسے تھے۔ انہوں نے قد درمیانہ اور جسم گٹھا ہوا بتایا۔ چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا اس لیے وہ دیکھ نہ سکے۔ اس نے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا۔ یہ حلیہ میرے کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے وہ راستہ دیکھا جدھر سے قاتل گیا تھا۔ ندی قریب ہی تھی اور گہرائی میں سے گزرتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس سے کسی نے ادھر جاتے دیکھا ہوگا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور باغ میں سے نکلنے لگا تو دیکھا کہ کچھ راہ جاتے لوگ بھی وہاں رک گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک گھڑ سوار کو باغ کی طرف سے ندی کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ سوار نے سر اور چہرے پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی۔ گھوڑا گہرے بادامی رنگ کا تھا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگوں کے درمیان بہت بڑا سفید داغ تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ لوگ گھوڑوں کے حلیے پوری تفصیل سے بیان کیا کرتے تھے۔ میں اور آگے چلا گیا۔ ندی میں پانی بہت تھوڑا تھا۔ 2 آدمی گھوڑوں پر ندی میں سے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بادامی رنگ کے گھوڑا جس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید تھی، اس پر سوار چہرہ پگڑی میں چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے دیکھا تھا اور جہاں انہوں نے دیکھا تھا وہ جگہ کم و بیش 12-13 میل دور تھا۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے شک ہوا تھا کہ سوار کے کپڑوں پر لال داغ دھبے تھے۔ اگر قاتل اتنی دور نکل گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت دور سے آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول بدکار آدمی تھا اور کسی نے اسے اسی سلسلے میں قتل کر دیا ہے۔ زرینہ میری رہنمائی کر سکتی تھی۔ اگر قاتل دور سے آیا تھا تو وہ کرائے کا قاتل ہوگا، دشمنی شہر میں ہی ہوگی۔ میرا آگے جانا بیکار تھا۔ میں باغ میں چلا گیا اور زرینہ کو الگ کر کے کہا کہ میں اسے تھانے نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ مجھے یہیں وہ باتیں بتا دے جو اس نے ابھی تک نہیں بتائیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اب کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی فائدہ ہے۔ اس کا چودھری مر چکا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اوشا کے علاوہ عبدالرحیم کے تعلقات اور کس عورت کے ساتھ تھے؟ وہ پرانی باتیں ہیں، اس نے کہا۔ چودھری ایسا بھی نہیں تھا کہ عورتوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا۔ ایک عورت کے ساتھ دوستی رکھتا تھا۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس نے میری شادی اس نیم پاگل آدمی کے ساتھ کرا کے ہمیں باغ میں جو مکان دیا تھا یہ سب کچھ ہی اس نے میری خاطر کیا تھا۔ پھر اسے اوشا مل گئی۔ اس دوران اس نے میرے ساتھ تعلقات اس لیے نبھائے کہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اوشا سے پہلے اس کا تعلق ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ اب 3 بچوں کی ماں ہے۔ چودھری نے میرے ہاتھوں سریش کی بیوی کو جال میں لانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ میں نے زرینہ سے مزید پوچھ گچھ کی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپا رہی۔ مجھے قتل کا باعث معلوم کرنا تھا اور میری نگاہ میں باعث مقتول کا برا چال چلن تھا۔ سریش خود قتل ہو چکا تھا۔ وہ زندہ ہوتا تو میں اس پر شک کرتا۔ ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ اوشا کا باپ تو اسے مقتول سے ملنے سے نہ روک سکا۔ سرکردہ ہندوؤں کی غیرت جوش میں آگی ہوگی اور انہوں نے کرائے کے قاتل سے عبدالرحیم کو مروا دیا۔ مقتول کی بیوی باغ والے مکان کے باہر بیٹھی بین کر رہی تھی۔ اسے عورتیں کہہ رہی تھیں کہ وہ گھر چلے، لیکن وہ گھر نہیں گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اب وہ اپنے خامد کے قاتل سے انتقام لینے کی سوچے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں کچھ پوچھتا ہوں وہ صحیح صحیح بتا دے تاکہ میں قاتل کو پکڑ لوں اور اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دوں۔ اسے میں ایک طرف لے گیا اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے خامد کے تعلقات کس کس کے ساتھ تھے؟ ایک تو وہ ہندو عورت ہے جس کا نام اوشا ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ دوسری اس نے باغ میں رکھی ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا اس کی بیوی تو یہی ہے، زورو پکی بدماش عورت ہے وہ، میں بھی جانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بے غیرت عورت ہے، اس کا خامد دماغ سے آ رہی ہے، اسے تو اپنی ہوش نہیں۔ مجھے شک ہے کہ عبدالرحیم نے
کسی غیرت مند بھائی کی بہن یا کسی غیرت مند خاوند کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا اور مارا گیا ہے۔ کیا تم کسی ایسی عورت کو جانتی ہو؟ اڑتے اڑتے بات بیوی تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ نہیں، اس نے کہا، میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی، مجھ تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچی۔ کوئی اور دشمنی؟ میں نے پوچھا، رشتہ داروں کے ساتھ جائیداد کا کوئی جھگڑا اور کوئی ایسی وجہ جس نے تمہارے خاوند کو قتل کرا دیا ہے؟ جائیداد کا جھگڑا تو ہے، اس نے کہا، لیکن ایسا نہیں کہ قتل تک نوبت آ جائے۔ میں نے اس جھگڑے کی تفصیل پوچھ لی، ان آدمیوں کے نام بھی نوٹ کر لیے جن کے ساتھ جھگڑا تھا۔ مجھے اچانک ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ وہ ان چند دنوں میں کہیں باہر تو نہیں گیا تھا؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں گیا تھا اور تیسرے روز واپس آیا تھا۔ جس روز سریش کی لاش برآمد ہوئی تھی اس سے ایک روز پہلے وہ واپس آیا تھا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ ایسے چال چلن کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں نظر عورتوں پر رکھتے ہیں۔ ممکن ہے وہ جس گاؤں میں گیا تھا وہاں کسی عورت پر دست درازی کر بیٹھا ہو اور اس عورت کے بھائی یا خاوند نے یہاں آ کر اسے قتل کرنا بہتر سمجھا ہو۔ تھانے میں کچھ اور چھوٹے موٹے کیس بھی تھے، لیکن یکے بعد دیگرے قتل کی وارداتوں نے مجھے چکرا دیا۔ ایک تو لڑائی جھگڑے کے قتل ہوتے ہیں جن میں سراغ رسانی کی ضرورت نہیں ہوتی، قاتل سامنے موجود ہوتے ہیں، صرف مقدمہ قائم کرنا ہوتا ہے، شہادت اور ثبوت فراہم ہو ہی جاتے ہیں۔ مشکل یہ قتل پیدا کرتے ہیں جو چوری چھپے کیے جاتے ہیں، قاتل کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے قتل کا پس منظر اور باعث معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کامیابی ہو جائے تو سراغ رسانی ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ عبدالرحیم کا قتل انتقامی کارروائی معلوم ہوتی تھی اور اس کا تعلق اس کے چال چلن کے ساتھ تھا، اس لیے میں اسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا کہ اس کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کی عزت اور حیثیت کا خیال نہیں رکھوں گا۔ کوئی مسلمان ہو یا ہندو، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو تھانے بلا کر بٹھا لوں گا۔ یہ میری عادت بن گئی تھی کہ میں شریف گھرانے کی کسی عورت کو تھانے نہیں بلایا کرتا تھا، خود اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ مقتول کے گہرے اور ہمراز دوست کون کون ہیں۔ وہ دو تھے، انہیں تھانے بلا لیا، اوشا کو اور اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا۔ پہلے اس کے ایک دوست کو بلایا۔ پہلے ہی دوست نے بتایا کہ مقتول اس گاؤں کسی کام سے گیا تھا، واپس آ کر اس نے سنایا تھا کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت عورت کے ساتھ محبت کی بات چیت کر لی، لیکن اس کے خاوند کو پتہ چل گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے 2 بھائیوں کو بتا دیا۔ مقتول ان بھائیوں کے ہی گھر گیا تھا۔ اسے اس عورت نے اشارے سے یا موقع پیدا کر کے خبردار کر دیا کہ وہ رات یہاں نہ ٹھہرے۔ چنانچہ رات کو وہ چوری چھپے بھاگ آیا۔ اس سے اگلے روز سریش کی لاش برآمد ہوگی اور میں مقتول کو تھانے لے آیا۔ اسے تھانے سے 5-6 روز بعد فارغ کیا تو وہ قتل ہو گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ قاتل اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہا، جو ہی اسے موقع ملا اور وہ وار کر گیا۔ 2 آدمیوں نے گھڑ سوار کو قصبے سے 12-13 میل دور جہاں دیکھا تھا وہ جگہ اس گاؤں کے قریب تھی جہاں مقتول گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے ASI کو ان ہدایات کے ساتھ اس گاؤں روانہ کر دیا کہ وہ اس گھر میں گہرے بادامی رنگ کی گھوڑی دیکھے، گھر کی تلاشی لے کر چاقو یا خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کرے اور جس پر اسے شک ہو گرفتار کر کے لے آئے۔ میں نے اسے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کی مسلح گارو دے دی۔ رات کو میں نے بھی پوچھ گچھ جاری رکھی۔ آدھی رات گزری تھی کہ تھانے میں ایک اور مصیبت آ گئی۔ سریش کا سسر کا جوان بیٹا، ان کے محلے کے 2 معزز آدمی اور چوکی دار آئے۔ سب پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ سریش کی بیوی اغوا ہو گئی ہے۔ اغوا اس طرح ہوئی کہ لڑکی سریش کے قتل کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ رات اس کا باپ اور بھائی برآمدے میں اور اس کی ماں اور وہ صحن میں سوئی ہوئی تھیں۔ انہیں کسی نے جگایا۔ ان کے سر پر 2 آدمی برچیاں تانے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے اونچی آواز نکالی تو وہ قتل ہو جائے گا۔ ایک آدمی صحن میں تھا۔ سریش کی ساس نے بتایا کہ صحن والے آدمی نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھا اور اسے کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ دوسرے 2 آدمی یہ کہہ کر باہر نکلے کہ ہمارے چلے جانے تک کوئی نہ بولے ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ چوکیدار نے بتایا کہ 4 آدمی گھوڑوں پر سوار آئے اور ایک نے گھوڑے سے اتر کر خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بولا، آواز نہ نکالنا۔ چوکیدار مجبور ہو کر کھڑا رہا۔ 3 سوار چلے گئے اور واپس آئے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے لڑکی کو اٹھا رکھا تھا۔ میں جائے واردات پر گیا۔ یہ بڑی ہی دلیرانہ واردات تھی اور یہ پیشہ واروں کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے صحن کی دیوار پھلانگی تھی اور اندر سے دروازہ کھول کر باہر نکلے تھے۔ ان کے گھوڑے باہر کھڑے تھے۔ وہ سوار ہوئے اور چلے گئے اور میرے لیے یہ سوال چھوڑ گئے کہ سریش کی بیوی کو کیوں اغوا کیا گیا اور یہ بھی کہ اتنی سنگین وارداتوں کا اکھاڑا میرا ہی تھانہ کیوں بن گیا ہے۔
رات اس نئی واردات کی ابتدائی کارروائیوں میں گزر گئی۔ دن طلوع ہوا تو ASI 4 آدمیوں کو ساتھ لیے گاؤں سے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں میں گھوڑے اور گھوڑیاں تو بہت ہیں، لیکن ایک بھی ایسی نہیں جس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید ہو۔ میں نے ان چاروں کو کھوجی کے حوالے کر دیا کہ ان کے کھرے دیکھے اور ASI سے کہا کہ عبدالرحیم اور سریش کے قتل کے کیس کو وہ سنبھال لے۔ سریش کی بیوی بلکہ بیوہ کا اغوا ذرا پیچیدہ تھا۔ میں نے اس پر توجہ مرکوز کر لی۔ میں بڑے ہی مشکل حالات میں اور اس سے زیادہ پیچیدہ کیسوں میں بھی کبھی نہیں گھبرایا تھا، لیکن ان وارداتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ سریش کے قتل کے متعلق تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اوپر والوں کو رپورٹ دے کر عدم پتہ قرار دے دوں گا۔ یوں سمجھیے کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ میں جوانی میں بھی خدا کو ہر حال میں یاد کرنے والا آدمی تھا۔ جب کبھی کوئی مشکل آ پڑی میں نے اللہ سے مدد مانگی اور مدد مل گئی۔ اب بھی اللہ نے میری مدد معجزے کی طرح کی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں تھیٹر کے اسٹیج پر ڈرامہ دیکھ رہا ہوں جس کے سین ختم ہونے میں نہیں آئے اور سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا، مگر ایک سین ایسا آ گیا کہ اچانک ڈرامہ ختم ہو گیا اور خیال آیا کہ آخری سین یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں پریشان بھی ہو رہا تھا کہ ایسی سنگین وارداتوں کے اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا۔ میں دن بھر تفتیش میں مصروف رہا۔ شام ہوئی، رات آئی، میں تفتیش میں الجھا رہا۔ انگریزوں کا دور حکومت تھا جو کوتاہی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ میں اس قدر تھک گیا تھا کہ کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر ایک چارپائی پر گر پڑا اور میری آنکھ لگ گئی، مگر ایک اور بم پھٹا۔ برآمدے میں شور سنائی دیا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے کہا کہ 3-4 ہندو آئے ہیں، کہتے ہیں کہ سریش کی بدرو نے آ کر خون کر دیا ہے۔ میں دوڑتا باہر نکلا۔ برآمدے میں 4 ہندو اور 2 مسلمان کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سریش کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اس کے گھر انہیں عورتوں کی چیخیں سنائی دیں اور سریش کا باپ بھوت چلائے جا رہا تھا۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ 6 آدمی اندر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اشا صحن میں خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا باپ ہاتھ جوڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ اتنے میں کمرے میں سے سریش نکلا۔ وہ بلا شک و شبہ سریش تھا جس کی لاش ندی سے برآمد ہوئی تھی۔ ایک مسلمان نے کہا وہ ایک سوٹ کیس اٹھائے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ برآمدے میں جلتی ہوئی لالٹین لٹک رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں یہ ٹارچ تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی۔ وہ واقعی سریش تھا۔ اس نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، سب مارے جاؤ گے۔ 4 ہندو جوان مسلمانوں کے ساتھ جو آئے تھے اتنے ڈرے کہ انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ اس نے سریش سے کہا کہ تم سریش کا بھوت بدروح ہو تو وہیں غائب ہو جاؤ جہاں کھڑے ہو۔ سریش نے انہیں پھر ڈرایا اور فوراً سوٹ کیس پھینک کر ٹارچ والے مسلمان پر حملہ کر دیا۔ دوسرے مسلمان نے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا ڈنڈے کا ایسا وار کیا کہ سریش کے خنجر والے ہاتھ پر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ ٹارچ پرانے زمانے کی بڑی لمبی اور موٹی ٹارچ تھی۔ اس مسلمان نے ٹارچ سے سریش کے سر پر ماری، پھر ان دونوں نے اسے ڈنڈے اور ٹارچ سے اتنا پیٹا کہ وہ گر پڑا۔ خنجر اٹھانے کا کسی کو خیال نہ رہا۔ سریش کا ہاتھ خنجر تک پہنچ گیا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا۔ وہ پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کی بجائے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ اتنے میں اس کا وہ پڑوسی ہی دوست آ گیا جس نے سریش اور اس کی بہن اشا کے متعلق مجھے بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ اس نے دونوں مسلمانوں سے مل کر سریش کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ اس کا دوست اس کا خون روکنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باقی سب تھانے کو دوڑ آئے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سب کو باری باری دیکھا۔ وہ سب ہوش میں معلوم ہوتے تھے۔ میرے ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سب سے پہلے انہیں برا بھلا کہا کہ وہ اسے اٹھا کر کیوں نہیں لائے، اسے ہسپتال لے جاتے اور نزعی بیان لے لیتے، اب تک تو وہ مر چکا ہوگا۔ میں اتنا تیز کبھی نہیں دوڑا تھا۔ سریش کے گھر پہنچا، وہ زندہ تھا۔ اسے چارپائی پر ڈالا، اس کے باپ اور ماں کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اسے ہسپتال پہنچایا اور ڈاکٹر کو جگایا۔ ڈاکٹر نے اس کا نزعی بیان قلم بند کیا۔ سریش نے ہانپتی ہوئی کربناک آواز میں بات یہاں سے شروع کی: چودھری عبدالرحیم کو میں نے قتل کیا ہے، اپنی بیوی کو میں نے اغوا کیا ہے اور اپنی بہن اوشا کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں شکورے کے پاس چلا گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں تمہیں خوبصورت اور نوجوان لڑکی دوں گا، اس کے عوض میرے 3 کام کر دو۔ یہ 3 کام تھے: عبدالرحیم اور اپنی بہن کا قتل اور اپنے سسرال گھر میں ڈاکہ۔ اس کے بعد اسے شکورے کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ شکورہ اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا اور اشتہاری مجرم۔ خنجر جو سریش نے اپنے سینے میں مار لیا تھا وہ پھیپھڑوں میں زیادہ نہیں اترا تھا۔ اس کی فوری موت کا امکان بہت ہی کم تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ پر دونوں مسلمانوں کے ڈنڈے اور ٹارچ کی چوٹیں آئی تھیں۔ ان چوٹوں نے اسے نیم بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے سینے میں خنجر پوری طاقت سے نہیں مار سکا تھا۔ وہ بیان دینے کے قابل تھا مگر مرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا سینے کا چھوٹا سا آپریشن کر کے پھیپھڑے کے زخم کو ٹھیک کر دے گا، لیکن سریش نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر اسے مرنے نہیں دے گا، آپ لوگ مجھے پھانسی دینے کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے مرنے دیں اور مرنے سے پہلے میری ساری بات سن لیں تاکہ آپ کے اور کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے۔ ڈاکٹر کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا خون بہتا رہے اور ہم اس کا بیان لکھتے رہیں۔ وہ اقبال جرم تو کر ہی چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ شکورے ڈاکو کے پاس چلا گیا تھا۔ اب مجھے تفصیلات قلم بند کرنی تھی۔ وہ پھیپھڑے کے زخم کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس زمانے میں بے ہوشی کے انجیکشن نہیں تھے، کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ناک کے ساتھ شیشی لگانے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اٹھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے ایک کپڑا سریش کی ناک پر رکھ دیا اور اس میں بے ہوشی والی دوائی تھی۔ سریش ذرا سا تڑپا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ آپریشن ٹیبل پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سینے کو تھوڑا سا چیر دیا اور پھیپھڑا دیکھا۔ میں باہر نکل گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھے بتایا کہ زخم خطرناک ہے لیکن بچنے کی امید خاصی ہے۔ میں نے باقی رات وہیں ایک بینچ پر لیٹ کر گزار دی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب سریش ہوش میں آیا اور مجھے اطلاع دی گئی۔ اس کے سر پر بھی پٹیاں باندھ دی گئی تھیں۔ ٹارچ کی ضربوں سے 2-3 جگہوں سے سر کی کھال پھٹ گئی تھی۔ سریش کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور اس پر 2 کانسٹیبلوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ شفقت سے باتیں کی، دلی ہمدردی کا اظہار کیا، اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ساری بات سنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شکورہ ڈاکو کون تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں خصوصاً وسطی ہند میں کئی ایک ڈاکو نے تاریخی شہرت حاصل کی تھی۔ کسی وقت یہ ڈاکو ٹھگ کہلاتے تھے۔ مغلوں نے ان کی سرکوبی کے لیے بہت کچھ کیا تھا لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ انگریزوں نے آ کر ان کے خلاف فوج استعمال کی اور پولیس کے الگ سکواڈ بنا دیے جو صرف ڈاکوؤں سے نبرد جمع ہوتے تھے۔ ٹھگی، راہ زنی اور ڈاکہ زنی باقاعدہ پیشہ بن گیا تھا۔ انگریزوں کی مسلسل انسدادی اور ہر طرح کی بڑی ہی سخت کارروائیوں سے ڈاکو اور راہزن شہروں سے دور ہٹتے ہٹتے دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں چلے گئے۔ کچھ پکڑے گئے اور بعض نے یہ پیشہ ترک کر دیا، مگر یہ پیشہ ختم نہ ہو سکا۔ پیشہ ور ڈاکوؤں کی کچھ تعداد موجود رہی جو ہندوستان میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ راجستھان کے علاقے میں چند ایک عورتیں ڈاکہ زن گروہوں کی سربراہ ہیں۔ چونکہ یہ پیشہ قائم رہا اس لیے معاشرے کے ستائے ہوئے بعض افراد ڈاکوؤں کے پاس چلے گئے اور ڈاکو بن گئے۔ شکورہ، جس کا نام عبدالشکور تھا، ایسا ہی ایک پیشہ ور ڈاکو تھا۔ میں جس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں اس وقت اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، سنا تھا کہ وہ بڑا خوبصورت جوان ہے اور ہنس مکھ اتنا کہ کوئی اجنبی اسے ڈاکو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس دور کے ڈاکوؤں کی طرح وہ صرف انہیں لوٹتا تھا جن کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے تھے۔ دیہات کے لوگوں میں وہ بہت مقبول تھا۔ وہ ہر کسی کے مسائل میں دلچسپی لیتا اور مصائب میں ان کی مدد کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ وہ صرف ایک بار پکڑا گیا تھا، اسے 8 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ جیل میں اچھے چال چلن کی بدولت اسے اتنی زیادہ معافی ملی تھی کہ وہ 6 سال اور 1-2 ماہ رہا ہو کر آ گیا تھا۔ چند برسوں بعد وہ پھر پکڑا گیا۔ اسے ریل گاڑی پر لے جایا جا رہا تھا۔ اسے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ 2 ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان جنگل میں چلتی ہوئی گاڑی سے کود گیا اور پھر ہاتھ نہ آیا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے ہتھ کڑی کہاں اور کس سے کھلوائی تھی۔ اس کے متعلق سرکاری ریکارڈ میں یہ لکھا تھا کہ اس کا باپ وسطی ہند میں کسی نواب کا ذاتی محافظ تھا۔ انگریزوں نے کہیں ایک مسلمان نوابوں کے وظیفے لگا رکھے تھے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا رکھی تھیں۔ یہ نواب اور ہندو اور سکھ راجے مہاراجے اپنی رعایا کے فرعون ہوتے تھے۔ ان کی رعایا بھوکی ننگی رہتی اور وہ صحیح معنوں میں سونے چاندی میں کھیلتے تھے۔ شکورہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ایک ہی بہن تھی۔ بدقسمتی سے جب اس کی بہن 17-18 برس کی ہوئی تو کہیں نواب صاحب کی اس پر نظر پڑ گئی۔ لڑکی خوبصورت تھی۔ نواب اپنے ملازموں کی بہو بیٹیوں کو اپنی ملکیت سمجھا کرتے تھے۔ اس نواب نے شکورے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹی کو محل میں بھیج دے، اسے ٹریننگ دے کر محل کی خاص کنیزوں میں شامل کیا جائے گا۔ باپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت شکورے کی عمر 20-21 سال تھی۔ تیسرے-چوتھے روز بہن نے شکورے کو بتایا کہ وہ محل میں نوکری نہیں کرے گی کیونکہ نواب صاحب کی نیت ٹھیک نہیں۔ شکورہ نواب کو جانتا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ محل کے سائے میں ہی رہتا تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے بہن کو محل میں جانے سے روک دیا۔ باپ نے شکورے سے کہا کہ نواب صاحب ناراض ہو جائیں گے، لیکن شکورے کی غیرت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اس نے باپ کی ایک نہ سنی۔ نواب کو پتہ چلا تو اس نے شکورے کو دربار میں طلب کیا اور بہن کو محل میں نہ بھیجنے کی وجہ پوچھی۔ شکورہ خود سر نوجوان تھا۔ اس نے جواب دیا کہ نواب صاحب اگر اس کی بہن کے ساتھ باقاعدہ شادی کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں مانے گا۔
وہ بہن کو کسی شریف گھرانے میں باد کرے گا۔ نواب نے فرونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے 2 خاص ملازموں سے پٹوایا اور حکم دیا کہ کل وہ خود اپنی بہن کو ساتھ لا کر نواب کے حضور میں پیش کرے۔